الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب بخیر وعافیت سے ہوں گے۔ ماہ رمضان کی گھڑیاں مبارک بھی ہیں، اور اس ماہ رمضان کے مہینے میں ہم کون کون سے کیا کیا اعمال کر سکتے ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں کچھ تو کر لیا ہے یا کچھ باقی ہے۔ تو آئیں، ماہ رمضان کا فرسٹ روزہ ہے، اتوار کا دن ہے، ہاتھ کی انگلیوں کو بچھا دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم کون سے اسم یا اسم پاک یا آیات یا آیت کریمہ یا اس طرح کون سی صورت کو پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے پورا قرآن فضیلت والا ہے، اسماء الحسنہ فضیلت والی ہیں، برکت والی ہیں، لیکن ماہ رمضان کے اس برکت مہینے میں اللہ تعالیٰ اگر ہم ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس کا 70 مرتبہ اجر و ثواب ہم کو ملتا ہے، یعنی حاصل ہوتا ہے۔ یقیناً بہت سی آرزو ہیں، بہت سی آزمائشیں بھی ہیں، پریشانیاں بھی ہیں، ٹینشنیں بھی ہیں، لیکن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بھیجا ہے۔ اور اگر ماہ رمضان کی بات کی جائے تو اس کی اپنی بہاریں ہیں، اپنی فضیلتیں ہیں، اور اس بابرکت مہینے میں ہم اپنی مغفرت کے پروانوں پر دستخط کروا سکتے ہیں۔ بات ہے کہ ہم کون سا عمل کس وقت کریں تو وہ زیادہ ہمیں مقبول یا قبولیت کی طرف ہوگا۔ ایسے تو حکم ہے کہ روزہ دار کی دعا قبول ہے، روزہ دار کا سونا عبادت ہے، روزہ دار کا چلنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے۔ اسی طرح اگر ہم عبادت میں ہماری سستی ہے تو کوشش کریں کہ خاموش رہیں، تو یہ بھی عبادت ہے، اور کچھ بھی نہیں آتا تو درود پاک پڑھ لیں، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر درود پاک کے بعد اگر آپ کچھ ذکر اذکار کرنا چاہتے ہیں، مصروفیات ہیں سارے زندگی میں، تو بہترین ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ افضل عبادت ہے۔ اگر اس طرح بھی آگے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا ہے، تو سورہ فاتحہ کو 1 مرتبہ پڑھا تو اس کو 70 مرتبہ پڑھنے کا ہمیں ثواب حاصل ہوگا۔ اسی طریقے سے کثرت سے حکم دیا گیا ہے کہ سورہ قدر کی تلاوت کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ انشاءاللہ عز و جل 1 مرتبہ پڑھیں گے تو 70 مرتبہ اس کا ثواب ملے گا۔ بات کی جائے فرض نماز کی تو اس کے درجات بڑھا دیے جاتے ہیں، تو سنت کی اس کی بھی بڑھا دیے جاتے ہیں، تو نفل فرض کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے، لیکن فرض بھی ہم نے ادا کرنے ہیں۔ اب چلتے ہیں کہ ماہ رمضان میں 2 وقت ایسے ہیں، سحر اور افطار کے، جن مسلمانوں پر گناہ کر کے جہنم واجب ہو جاتی ہے، اور جو جہنم میں اپنا سزا میں مبتلا یا اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، تو سحری اور افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کوشش کریں کہ ہم سحر اور افطار میں اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں، اور جب افطار کر لیں، یعنی ہم نے روزہ کھول لیا ہے، جیسے کھجور منہ میں ڈال لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد، تو اب ہم نے دعا پڑھ لینی ہے، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ دعا کھولنے کے بعد پڑھنی ہے افطاری کی۔ اب آپ نے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، یعنی یہ وقت ہوتا ہے قبولیت کا، روزہ افطار کرنے کے بعد کا ٹائم ہے دعا قبول ہونے کا۔ عموماً صورتحال آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ روزہ کھولنے کے بعد وہ کھانا پینے میں مصروفیات ہو جاتی ہیں، لیکن وہ اصل وقت وہ ہے کہ روزہ کھولنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اب اسی طرح سحری کے ٹائم پہ آ جائیں تو جب سحری کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے
جیسے آپ نے روزہ سحری کر لی ہے اور سحری کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ یعنی سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے آپ نے دعا کرنی ہے. یہ دونوں ٹائم اس طرح ہم نے مینیج کرنے ہیں دعا کے لیے. جی اب آگے چلتے ہیں کہ ہم نے کثرت کے ساتھ وہ کون سا حرف ہے اگر ہم پڑھیں وہ ہے یا رحمن یا رحیم. کثیر تعداد کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم نے پڑھ لینا ہے. ایک تسبیح پڑھ لیں، دو پڑھ لیں، یا رحمن یا رحیم. الرحمن الرحیم بھی پڑھ سکتے ہیں، یا رحمن اور یا رحیم بھی پڑھ سکتے ہیں. اب آگے چلتے ہیں کہ ہم وہ کون سا ذکر ہے جو کریں جس کی فضیلت زیادہ ہے. ہر ذکر کی فضیلت زیادہ ہے، درجات اپنے اپنے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین آیت کریمہ ہے. اور اس کے بعد اگر آپ کے پاس وقت موجود ہے تو سورہ کوثر کو آپ پڑھ لیں. یعنی اگر آپ اس کو ایک مرتبہ پڑھیں گے تو 70 مرتبہ اس کا اجر ملے گا. آپ نے اس کو ملٹیپلائی کرنا ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر. میں نے ایک مرتبہ پڑھا 70 مرتبہ اس کا اجر ملا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک مرتبہ پڑھا 70 مرتبہ اس کا اجر ملا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک مرتبہ پڑھا 70 مرتبہ اس کا اجر ملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھا 70 مرتبہ پڑھنے کا اجر ملا. الف لام میم ایک مرتبہ پڑھا 70 مرتبہ اس کا پڑھنے کا اجر ملا. یعنی نیکی بڑھا دی گئی ہے، 70 گنا زیادہ کر دی گئی ہے. ایک درہم اور دینار صدقہ کیا تو 70 درہم اور دینار صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. اسی طریقے سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا تو 70 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب ملے گا. اسی طریقے سے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھی تو 70 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملے گا. سورہ اخلاص کو ایک مرتبہ پڑھا تو 70 مرتبہ اس کو پڑھنے کا ثواب ملے گا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو آپ کوشش کریں کہ ایک ایک تسبیح تمام ذکر کی آپ پڑھ لیں. اور ماہ رمضان کی افطار اور سحر کے وقت جو طریقہ کار ہے دعا کا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. کوشش کریں کہ اس ماہ رمضان کے مہینے میں آپ تلاوت قرآن مجید 1 2 3 رکوع 1 آیت 2 آیت 3 آیت پڑھ لیں. اللہ تعالی ہمیں اس بابرکت مہینے کی فضیلت اور برکت اور نزول کا صدقہ ہم سب کے بے حساب مغفور فرمائے، اور آئندہ سال بھی ہمیں اس کی برکتیں دیکھنا نصیب فرمائے. جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. صدق اللہ مولانا العظیم.